بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قصہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ ملک عراق کے شہر نینوہ میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی پیشن گوئی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے میں غور کیا جائے۔ ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کی توبہ و استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا یہ قانون تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس بنا پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے پوچھا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے؟ جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کام اگرچہ فی نفس جائز تھا، مگر انبیاء کرام کی شایان شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ کئی مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی ہوئی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ علیہ السلام اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا
اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور کر دی گئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا پڑھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی کارآمد دعا ہے۔ اب بھی جب کوئی مصیبت یا آفت میں ہوتا ہے تو اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفات کو دور کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل ذریعہ انفارمیٹو کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔